بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ کتاب توضیح المسائل پڑھ رہے ہیں اور اس کا حصہ دوم، اس کا دوسرا نام احکام بھی ہے۔ سبق نمبر 149 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 158 سبق پڑھا، اس میں نماز جماعت کے مسئلے کو ذکر کیا، مسائل پڑھے۔ ابھی مسئلہ نمبر 1403 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ 1404، 1405، 1406 اس طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مسئلہ نمبر 1403، اگر نماز کے دوران مقتدی کسی عذر کے بغیر فرادہ کی نیت کرے تو اس کی جماعت کے صحیح ہونے میں اشکال ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہے، مگر یہ کہ اس نے فرادہ نماز میں اس کا جو وظیفہ ہے اس پر عمل نہ کیا ہو تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھیں۔ لیکن اگر نماز میں کسی چیز کو کم یا زیادہ کیا ہو جو عذر کی صورت میں نماز کو باطل نہ کرتی ہو تو نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں۔ مثلا اگر نماز کی ابتدا سے فرادہ کی نیت نہ ہو اور قرات بھی نہ کی ہو لیکن رکوع میں اسے ایسے قصد کرنا پڑے تو ایسی صورت میں فرادہ کی نیت سے نماز ختم کر سکتا ہے اور اسے دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں۔ اور اسی طرح اگر امام جماعت کی پیروی کرتے ہوئے ایک سجدے کو زیادہ کر دیا تو بھی یہی صورت ہے۔ تو سادہ سا یہ فارمولہ ہے کہ نماز کے دوران مقتدی کسی عذر کی وجہ سے تو فرادہ کی نیت پڑھے، کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر عذر کے اپنی نیت تبدیل کر لے اس میں اشکال ہے۔ البتہ نماز اس کی صحیح ہے، یعنی جماعت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا، جماعت کے صحیح ہونے میں اشکال ہے لیکن اس کی فرادہ نماز صحیح ہے۔ ایک اور صورت ہے کہ اگر اس نے رکوع سے پہلے سورہ اور فاتحہ اور دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا، اپنا وظیفہ عمل انجام نہیں دے، پھر اس کے صحیح ہونے میں مشکل ہے کیونکہ اس نے ایک واجب کو بھی ترک کر دیا ہے، یا زیادہ کر دے تو بھی یہی صورت ہے۔ بہرحال اس کی نماز باطل ہو جائے گی اگر اس طرح کرے گا۔ جی مسئلہ نمبر 1404، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز جماعت ہے۔ اگر مقتدی امام کے الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد کسی عذر کی وجہ سے فرادہ کی نیت کرے تو الحمد اور سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بغیر کسی عذر کے ہو یا امام الحمد اور سورہ ختم ہونے سے پہلے فرادہ کی نیت کرے تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ سورہ الحمد اور سورہ پڑھے۔ یہ آسان کہ عذر کی وجہ سے الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد اس نے فرادہ کی نیت کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سورہ پڑھے اور الحمد پڑھے، اور اگر سورہ کے مکمل ہونے سے پہلے اس نے کی ہے تو پھر ضروری ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھے۔ جی مسئلہ نمبر 1405، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز جماعت ہے، اور اس کو من و ان ہم بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز جماعت کے دوران فرادہ کی نیت کرے تو پھر وہ دوبارہ جماعت کی نیت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر حکم ہے، اگر مذبذب ہو کہ فرادہ کی نیت کرے یا نہ، اور بعد میں نماز کو جماعت کے ساتھ تمام کرنے کا مصمم ارادہ کرے تو فرادہ کی نیت کرے یا نہ کرے، اگر مذبذب ہو پھر وہ جماعت کے ساتھ پورا کرے نماز کو۔ 1406 مسئلہ نمبر نماز جماعت، اس کا ٹائٹل عنوان، اگر کوئی شخص شک کرے کہ نماز کے دوران اس نے فرادہ کی نیت کی ہے
یا نہیں، تو ضروری ہے کہ یہ سمجھ لے کہ اس نے فرادہ کی نیت نہیں کی۔ انتہائی آسان اور سادہ مسئلہ، آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1407، نماز جماعت کا مسئلہ۔ اگر کوئی شخص اس وقت اقتدا کرے جب امام رکوع میں ہو اور امام کے رکوع میں شریک ہو جائے، اگرچہ امام نے رکوع کا ذکر پڑھ لیا ہو، اس شخص کی نماز صحیح ہے اور وہ 1 رکعت شمار ہوگی، لیکن وہ شخص بقدر رکوع کے جھکے تاہم امام کو رکوع میں نہ پا سکے تو وہ شخص اپنی نماز فرادہ کی نیت سے ختم کر سکتا ہے اور جماعت کی اگلی رکعت میں شریک ہونے کے لیے اپنی نماز کو توڑ سکتا ہے۔ تو یہ بھی مبتلا بے مسئلہ ہے۔ عام طور پہ لوگ آتے ہیں رکوع میں شامل نہیں ہو پاتے، تو رکوع میں شامل نہ ہو پائیں تو پھر جو ہے وہ فرادہ کی نیت کر لیں۔ جی 1408 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز جماعت ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت اقتدا کرے جب امام رکوع میں ہو اور بقدر رکوع جھکے اور شک کرے کہ امام کے رکوع میں شریک ہوا ہے یا نہیں، تو اگر اس کا موقع نکل گیا ہو، مثلا رکوع کے بعد شک کرے، تو ظاہر یہ ہے کہ اس کی جماعت صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صورت میں نماز فرادہ کی نیت سے پوری کر سکتا ہے اور جماعت کی اگلی رکعت تک پہنچنے کے لیے اپنی نماز توڑ سکتا ہے۔ تو 2 رکعتی نماز تھی اور امام 4 رکعتی پڑھ رہے تھے، کہ جھکا ہے، لیکن جھکا ایسا ہے کہ وہ امام کے جھکنے کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں ہو پایا، تو پھر فرادہ کی نیت کرے گا اور نماز پوری کرے گا، پھر دوسری رکعت میں جا کے نماز ختم کر کے یا توڑ کے وہ نماز جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1409، نماز جماعت، اس کا ٹائٹل عنوان۔ اگر کوئی شخص اس وقت اقتدا کرے جب امام رکوع میں ہو اور اس سے پہلے کہ وہ بقدر رکوع جھکے امام رکوع سے سر اٹھا لے، تو اسے اختیار ہے کہ فرادہ کی نیت کر کے نماز پوری کرے۔ یہ عام طور پر پیش آتا ہے مقتدیوں کو، یا قربت مطلقہ کی نیت سے امام کے ساتھ سجدے میں جائے اور سجدے کے بعد قیام کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام اور کسی ذکر کا قصد کیے بغیر دوبارہ تکبیر کہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور یا پھر جماعت کی اگلی رکعت تک پہنچنے کے لیے اپنی نماز کو توڑ سکتا ہے۔ تو یہ نماز کو توڑنے کا حکم بھی اس صورت میں ہے کہ جماعت کے ساتھ شریک ہو سکے یا ہو جائے۔ جی مسئلہ نمبر 1410، اگر کوئی شخص نماز کی ابتدا میں یا الحمد اور سورہ کے درمیان اقتدا کرے اور اتفاقاً اس سے پہلے کہ وہ رکوع میں جائے امام اپنا سر رکوع سے اٹھا لے، تو اس شخص کی نماز صحیح ہے۔ تو نماز صحیح ہے، جماعت اس کی وہ شامل نہیں ہو پائے گا۔ جی 1411 مسئلہ نمبر، اگر کوئی شخص نماز کے لیے ایسے وقت پہنچے جب امام نماز کا آخری تشہد پڑھ رہا ہو اور وہ شخص چاہتا ہو کہ نماز جماعت کا ثواب حاصل کرے، تو ضروری ہے کہ نیت باندھے اور تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد بیٹھ جائے اور محض قربت کی نیت سے تشہد امام کے ساتھ پڑھے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر سلام نہ کہے اور انتظار کرے تاکہ امام نماز کا سلام پڑھ لے۔ اس کے بعد وہ شخص کھڑا ہو جائے اور دوبارہ نیت کرے کیے بغیر اور تکبیر کہے بغیر الحمد اور سورہ پڑھے اور اسے اپنی نماز کی پہلی رکعت شمار کرے۔ جی بہت آسان مسئلہ ہے اور یہ مبتلا بے بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 1412 یعنی 14-12، بڑا اچھا فگر ہے۔ نماز جماعت، اس کا ٹائٹل عنوان ہے۔ مقتدی کو امام سے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے
کہ اگر مقتدی زیادہ ہوں تو امام کے برابر نہ کھڑے ہوں، لیکن اگر مقتدی ایک آدمی ہو تو امام کے برابر کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ مسئلہ تو بیان ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ہی امام سے تھوڑا سا پیچھے سجدہ گاہ اس کو رکھنی چاہیے، مثلا ایک بالش جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہو تاکہ مقتدی اور امام کے درمیان فرق معلوم ہو۔ جی آگے بڑھیں۔ 1413 مسئلہ نمبر 1413 نماز جماعت کا ٹائٹل ہے۔ اگر امام مرد اور مقتدی عورت ہو تو اگر اس عورت اور امام کے درمیان یا عورت اور دوسرے مرد مقتدی کے درمیان جو عورت اور مرد کے درمیان اتصال کا ذریعہ ہو پردہ وغیرہ لٹکا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مرد ہو تو پھر اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے، مقتدی عورت ہو سکتی ہے، پھر مقتدی کے ساتھ دوسرا مقتدی مرد ہو سکتا ہے، تو اس طرح کا مسئلہ ابھی بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 1414 نماز جماعت، اس کا ٹائٹل ہے اگر نماز شروع ہونے کے بعد امام اور مقتدی کے درمیان یا مقتدی اور اس شخص کے درمیان جس کے توسط سے مقتدی امام سے متصل ہو پردہ یا کوئی دوسری چیز حائل ہو جائے تو جماعت باطل ہو جاتی ہے اور لازم ہے کہ مقتدی فرادہ نماز کے وظیفے پر عمل کرے۔ دیکھو یہ پردے کا حکم جو ہے وہ عورت کے لیے تو ہے، لیکن ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ اتصال کے نہیں ہے۔ 1415 مسئلہ نمبر، آئیں اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ جی احتیاط واجب ہے کہ مقتدی کے سجدے کی جگہ اور امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کے بیچ ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اگر انسان ایک ایسے مقتدی کے توسط سے جو اس کے آگے کھڑا ہو امام سے متصل ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ اور اس سے آگے والے شخص کے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو جو انسان کی حالت سجدہ میں ہوتی ہے، یعنی سجدے میں تقریباً 2 قدم نارمل جو ہوتے ہیں۔ جی انتہائی آسان مسئلہ ہے میرے خیال، آگے بڑھتے ہیں۔ 1416 مسئلہ نمبر اور نماز جماعت، اس کا ٹائٹل اور عنوان ہے اگر مقتدی کسی ایسے شخص کے توسط سے متصل ہو جس نے اس کے دائیں طرف یا بائیں طرف اقتداء کی ہو اور سامنے سے امام سے متصل نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس شخص سے جس نے اس کی دائیں طرف یا بائیں طرف اقتداء کی ہو ایک قدم سے زیادہ فاصلے پر نہ ہو۔ بہت آسان مسئلہ ہے، اگر توجہ دلانی ہے اور یاد دہانی کرانی ہے، یاد کروانا ہے تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ورنہ آسان مسئلہ ہے۔ اگر مقتدی کسی ایسے شخص کے توسط سے متصل ہو جس کے دائیں طرف یا بائیں طرف اقتداء کی ہو اور سامنے سے امام سے متصل نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس شخص سے جس نے اس کے دائیں طرف یا بائیں طرف اقتداء کی ہو ایک قدم سے زیادہ فاصلے پر نہ ہو۔ جس طرح امام اور مقتدی کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ نہ ہو، اسی طرح ایک مقتدی سے دوسرے مقتدی کے درمیان چاہے دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو ایک قدم کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی اگلے مسئلے کی پڑھتے 1417 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل اور عنوان نماز جماعت ہے۔ اگر نماز کے دوران مقتدی اور امام یا مقتدی اور اس شخص کے درمیان جس کے توسط سے مقتدی امام سے متصل ہو ایک قدم سے زیادہ فاصلہ ہو جائے تو وہ اپنی نماز فرادہ کی نیت سے جاری رکھ سکتا ہے۔ جو پچھلا گزشتہ مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے اس کا یہ الٹ اور برعکس بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے پچھلے مسئلے میں کہا 1416 نمبر مسئلے میں کہ اگر مقتدی امام اور مقتدی کے درمیان ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، اسی طرح ایک مقتدی اور دوسرے مقتدی کے درمیان جس کا اتصال جماعت کے ساتھ ہو رہا ہو اس مقتدی کے ذریعے ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ یہ بات مثبت انداز میں کر دی۔ اب اس کے الٹ اگر ایک قدم سے زیادہ فاصلہ ہو جائے
تو کیا ہوگا؟ تو اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے اس مسئلے میں۔ تو اپنی نماز فرادہ کی نیت سے جاری رکھ سکتا ہے، نماز جماعت سے محروم ہو جائے گا، یا ثواب جماعت سے محروم ہوگا، یا جماعت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔